الحمد للہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آلہ وأزواجه الطاہرات أمہات المؤمنین وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں اور سامعین، آج ہم سفر معراج کا خلاصہ، اس کا اسپرچول میسج اور اس سے ہمیں کیا ملا، آج اس پہ بات کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا پاک آپ کو جو بات کہوں اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے ہوتے ہیں، حشر و نشر کے دن بھی ہم اکٹھے ہوں اور ان لوگوں کے گروہ میں ہوں جن کو ودخلی جنتی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار خود نہیں گئے، بلائے گئے، بن بلائے نہیں، انوائٹ کیے گئے۔ بڑے تذکر اور احتشام سے حضور کو دعوت دی گئی۔ کچھ تو ہم بیان کر چکے۔ پھر حضور کا سفر 3 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک سفر جسمانی جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اسی جسم کی کیفیت بدل گئی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف شروع ہوا جو سدرۃ المنتہا پر مخلوق خدا ٹھہر گئی، جن میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بال کے برابر آگے جاؤں تو خاکستر ہو جاؤں۔ یعنی مخلوق نورانی تھی یا جسمانی، وہ ساری ختم، وہاں تک آرے کی انتہا ہو گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکوتی سفر کے بعد سفر حقی شروع ہوا۔ سفر بشری، سفر ملکوتی، اور پھر سفر حقی، جہاں حق ہی تھا، جہاں خدا کی ذات کے جلوے تھے۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسدے کے ساتھ مع روح، کئی آدمی، سر سید احمد خان نے بڑی کوشش کی انگریزوں کو خوش کرنے کی کہ یہ روحانی معراج ہوا، جسمانی نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ حضور کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور حضور کو اس سفر کے لیے تیار کیا گیا، شق صدر ہوا، نورانی تشت رکھے گئے، آپ میں ایبیلٹی اس پوزیشن میں پیدا کی گئی کہ جس ملک میں، جس آسمان پہ جائیں وہاں اجنبیت نہ ہو، حضور کی محبوبیت کا غلبہ ہو۔
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج روح مال جسد تھا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد ہی کا ذکر کیا. عبد روح کو نہیں کہتے، روح مال جسد کو کہتے ہیں. جسم اور روح جب کمبائن ہوتے ہیں تو ان کو عبد کہتے ہیں، اور حضور عبد نہیں عبدہ ہیں. اس پر ہم کافی کچھ کہہ چکے. حضور کا یہ سفر، حضور کے نالین پاک بھی ہوئی، حضور کا وجود لاسانی بھی ہوئی. حضور اسی وجود کے ساتھ اپنی عظمت والی روح کے ساتھ پھر رب کی بارگاہ میں سفر حق کی شروع ہوا. خدا کی محبت، خدا کی ذات کی اور اس کی صفات کا احاطہ ناممکن ہے. اس لیے جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں. اللہ تعالی محیط ہے، محاط نہیں. اللہ نے گھیرا ہوا ہے، اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا. اس لیے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے. ہر شے پر میری رحمت کا کور ہے. رحمتی وسعت کل شیء، اور اس رحمت کو کس نے ایکسپلین کیا، ڈسپوز کیا؟ اس رحمت کے دریا کس نے تقسیم کیے؟ وہ تیرے میرے نبی نے تقسیم کیے. واللہ موتی وانا قاسم. اللہ دینے میں کمی نہیں چھوڑتا، میرے مصطفیٰ نے تقسیم میں کمی نہیں چھوڑی. اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا، بے شک ہم نے، ذات اور صفات دونوں میں شامل. کوثر بے حد و بے حساب. ہر چیز جس کا نام لوگے جو حسن کا حصہ ہے وہ ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب عطا کیا ہے. نہ اس کو کوئی ناپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، بلکہ حد ہی کر دی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت. اللہ نے اپنی رحمت بصورت مصطفیٰ ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے، لیکن اس پر چادر رحمت مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ رب عالمین کا ہے اور مصطفیٰ رحمت عالمین کے لیے ہے. ان عالمین میں کوئی میننگ میں فرق نہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بھیجا ہے. حضور اعلان نہیں کر رہے یہاں میں، ہم نے بنایا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے وہ ہم سے بات کرے، ڈاؤٹ ہے تو ہماری طرف آئے. ہم تو سبحان ہیں، ہم تو قدیر ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر ڈالیں. اگر ہماری مرضی ہو تو سوئی کے نکے سے ہاتھی کو گزار دیں. ہم قادر ہیں، چاہیں تو زمین کو سکیڑ دیں، چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج مصطفیٰ کے اشارے پہ واپس لوٹا دیں. بڑی میننگ فل بات ہے. جب حضرت علی شیر خدا کی نماز قضا ہوئی، اور قضا کیسے ہوئی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں آرام فرما تھے. ادھر سورج ڈوبنے کو جا رہا تھا، ادھر آرام مصطفیٰ تھا، ادھر فرض خدا تھا، ادھر استراحت مصطفیٰ تھی. آپ روئے، آپ کے آنسو بلا ساختہ حضور کے چہرے انور پہ گرے. حضور کی آنکھ کھل گئی. فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا. فرمایا ہم حکم دیتے ہیں اسے، ہمارا امتی ہے، ہم اسے حکم دیتے ہیں واپس آئے گا. حضور نے اپنے ہاتھ لاسانی سے آئے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور پھر اس کی میٹھی میٹھی انگلیاں، انگلی اٹھی، سورج پلٹ کے آیا. فرمایا ابھی نماز پڑھو. ایک قابل غور نقطہ ہے کہ حضور کی بھی نماز قضا ہوئی.
لیکن سرکار نے سورج کو پلٹنے کا حکم نہیں دیا. یہ ایک سوال ہے. حضرت علی شیر خدا پر سورج کو کیوں پلٹایا؟ بتانا یہ بھی مقصود تھا کہ میرے علی نے زندگی میں 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا. زندگی میں حضرت علی شیر خدا نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا ادا نہیں کیا. اس لیے ظہرین اور مغربین کا جو تصور، یہ میرے علی کی ایک تو ریزن یہ تھا کہ سورج اپنے ٹائم پہ تھا اور آپ نے نماز ادا فرمائی. اور اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج پلٹتا تو پھر جب کبھی بھی امتی کی نماز قضا ہوتی تو سورج کو واپس آنا پڑتا، کیونکہ سنت بن جاتی اور سورہ کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. یہ سپیسیفیکیشن آف علی شیر خدا ہے. لیکن سورج پلٹا اشارہ مصطفیٰ سے، خود نہیں، حضور کے اشارے سے وہ پلٹا. آپ رحمت ہے پوری کائنات کی. خدا نے اپنی رحمت بصورت مصطفیٰ سے پوری کائنات، زمین و آسمان کی مخلوق کو گھیر رکھا ہے اور دکھائی حضور کو بادشاہت کہ کس چیز پر ہم نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، فرشوں پر بھی اور عرشوں پر بھی. جب حضور نے سفر حق کی شروع کیا تو اللہ پاک نے پوچھا، اب ہم میسج کی طرف آ رہے ہیں، بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب محب کسی محبوب کو ملتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا ہے. میرے محبوب آپ کیا تحفہ لائے ہیں؟ پتہ ہے حضور نے کیا پڑھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ وہ لفظ ہیں جو حضور نے ایز اے گفٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے. اور یہ بھی ایک نیچرل لا اور کامن لا ہے کہ بندہ محبوب کی طرف وہ تحفہ لے کے جاتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو خدا کے دربار میں نہیں؟ ہاں، عاجزی. عاجز ہونا یہ اللہ کی شان نہیں ہے، بندے کی شان ہے. بندے کی عظمت یہ ہے کہ وہ عاجز ہو. تکبر اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا. اگر وہ کرے گا تو رسوا ہو جائے گا، چونکہ الکبر ردائی، حضور نے فرمایا تکبر میرے رب کی چادر ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کبر ہے وہ میری چادر ہے. تو بندہ ہے تو بندہ بن کے رہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے گئے؟ عاجزی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور نے عرض کی ہے میرے کریم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ آیت اس کی ترجمانی کر رہی ہے کہ بے شک میری نمازیں مالی، میری عبادتیں مالی جانی دونوں کا کمبینیشن للہ اللہ کے لیے ہے. میری نمازیں و نسک، میری قربانیاں، بلکہ حضور نے بات ہی مکا دی. و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا للہ ہے، اللہ کے لیے ہے. ہر عمل اس کے اندر آ گیا. اللہ پاک کو شرکت پسند نہیں ہے، نہ عمل میں نہ عقیدے میں. اگر عقیدے میں کوئی اس کا شریک ٹھہرائے اس کی ذات سے یا صفات سے، وہ مشرک ہو جاتا ہے. اور جو عمل میں شریک ٹھہرائے، عبادت میں شریک ٹھہرائے، وہ عبادات اس کے منہ پہ مار دی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للمصلین. بس ہلاکت ہو ان مسلین، نمازیوں کے لیے. مالک کریم وہ نمازی ہیں، وہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں. وہ تیرے گفٹ کو جو تو نے اپنے محبوب کو دیا، جو ان کو ورثے میں ملا ہے، وہ اس کی تکمیل کے لیے آئے ہیں. فرمایا اگلی آیت پڑھ، الذین هم یراؤون
یہ میرے لیے نہیں آئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ الذین ھم یراؤون، یہ ذہن میں رکھنا، جب بھی نماز پڑھنا یہ خیال نہ آنے پائے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے اللہ والا کہیں۔ نہ نہ، اگر کوئی اس نیت سے جہاد کرتا ہے وہ شہید بھی نہیں، اس کو شہید نہیں کہیں گے۔ جو اپنے نام اور نموز کے لیے، ریپوٹیشن کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، وہ بھی جھوٹی، اس کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرے اللہ کی بارگاہ میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ یہ پکا مسئلہ اپنے پلے باندھ لیں، تھوڑا عمل کریں یا زیادہ کریں، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، قیامت کے دن اس کو کیش ضرور کراؤ گے۔ وہ چھوٹی نیکی پہاڑوں جتنی بن جائے گی، چھوٹی نہیں رہے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی تو میں نے کی بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ سے انکریمنٹ لگتی رہے گی۔ خیر، حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا بما اشرکک یا محمد، اے محمد تجھے کون سی چیز، تجھے کس چیز سے مشرف بات کروں؟ لیکن حضور گفٹ کون کا لے کے گئے؟ کون سا گفٹ لے کے گئے؟ یہی نماز کے اندر جو آتی ہے نا، یہ گفتگو کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہے۔ حضور کا خیال آنے سے نماز پکی ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے تھے، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ جنگ بدر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، دوران نماز حضور مسکرائے، صحابہ نے دیکھ لیا۔ نماز جب ختم ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ ان یوزول، آج ہم نے آپ کو مسکراتے دیکھا ہے۔ فرمایا حضرت میکائیل علیہ السلام گزرے ہیں میرے پاس سے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کام پورا کر دیا ہے، کفار کو شکست دے دی ہے، اب ہم جا سکتے ہیں؟ تو میں نے مسکرا کے ان کو اجازت دی، تم چلے جاؤ۔ حضور کے صحابہ سرور عالم کو دیکھتے تھے، اور حضور کو دیکھنے سے نماز ٹوٹتی نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری زندگی کے انجام میں نماز کے لیے آ رہے تھے، صحابہ آوازیں دے رہے تھے، رستہ بن گیا۔ دوران نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا کہ آپ جماعت کرائیں۔ یہ ساری باتیں نماز کے اندر ہوئی، اور فارغ ہونے کے بعد حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا اور میرا نبی اللہ کا محبوب ہے، اس کی ہر ادا محبوب ہے، اللہ کی رحمت اس کی اداؤں پہ قربان جاتی ہے۔ حضور جب اللہ کی کچہری میں پہنچے تو اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی تحفہ آنا چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وہ گفٹ، یہ وہ تحفہ تھا جو حضور لے کے گئے۔ پھر اللہ پاک نے پوچھا محبوب کیا تمہیں دوں؟ فرمایا بے نسبتی الیک بالعبودیہ، اے میرے کریم رب العالمین، میری نسبت جو بندہ ہونے کی ہے آپ کی طرف، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کی زبان قدرت کے کلمات ہیں۔ یہ نماز کا تجزیہ کر رہا ہوں، یہ نماز ہے کیا، کب ملی، کیسے ملی؟ جو پڑھتے ہو یہ لفظ کہاں سے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پھر حضور نے عرض کی یا رب العالمین مجھے تو یہ تو نے شرف بخشا، سلام بھیجا، رحمت بھیجی، برکت بھیجی، مالک کریم ہمیں حضور نے یاد رکھا۔ حضور نے فرمایا السلام علینا، اے میرے کریم صرف مجھ پر سلام نہیں، السلام علینا، ہم سب پر تیری سلامتی ہو۔ ہم سے مراد حضور نے اپنی امت کو شامل کیا۔ اور یاد رکھنا نور الانوار کے حاشیے میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کل تقی نقی فہو عالی، ہر نیک پاک متقی امتی میری آل ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ الصلاۃ کما صلیت علی ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ الف نال ہے۔ کل تقی نقی فہو عالی، ہر متقی پاک دامن میرا امتی میری آل ہے۔ اور نماز میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل کا لفظ بہت کامن ہے، بہت وائڈ رینج والا ہے، سپیسیفک ہے اہل، الف ہیڈو اکھی، وہ اہل ہے۔ آل میں حضرت سلیمان فارسی کو بھی حضور نے فرمایا میری آل ہے۔ آل میں حضور نے بڑا دائرہ وسیع رکھا ہے۔ حضور سرور عالم کی جتنی جائیداد وہ ساری کی ساری صدقہ ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، کیونکہ حضور پوری کائنات کے باپ ہیں۔ ورثہ ہوتا ہے اولاد کے لیے، حضور کی پوری امت حضور کی اولاد ہے۔ حضور کے رشتے کو سمجھیے، وہ حضور کا رشتہ اپنی امت کے ساتھ، اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہمارا عقیدہ ہے کہ سرور عالم کو جو باغ فدق تھا یا جو بھی آپ کی پراپرٹی تھی وہ ساری امت کے لیے تھی۔ اس لیے ہم تو یہ مانتے بھی نہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کسی چیز کی محتاج تھی۔ میرے آقا کی جو بیٹی تھی وہ بطول تھی، اور بطول فعول کے معنی میں کے وزن پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کبھی کبھی آتا ہے یہ بطول فعول کے وزن پر اس میں فاعل ہے، اس کا معنی یہ ہے دنیا سے قطع تعلق کرنے والی۔ لشتے جگر رسول اگر وہ چاہتی جس چیز کو ہاتھ لگاتی وہ سونا بن جاتا۔ ہمارا کیسے ضمیر مان جائے کہ وہ کسی کے پاس اس جائیداد کو لینے گئی جس کو حضور نے امت کے لیے صدقہ قرار دیا۔ ابا احد من رجالکم، حضور کسی بھی بندے کے باپ نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ یہ آپ ختم میں بھی پڑھتے ہیں، آپ کسی اسپیسیفک، اسی لیے تو آپ کی اولاد کو اللہ نے اٹھا لیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے نبیوں کی امتوں کے بیٹے، پہلے نبیوں کی اولادیں نبی بنتی تھی اور آپ کی اولاد نبی کیوں نہ بنی۔ کوئی بولے نہیں، کوئی سوچے نہیں، ہم نے چھوٹی عمر میں ان کو اٹھا لیا۔ حضور کے 2 صاحبزادے تھے، اللہ پاک نے اٹھا لیے۔ ہماری تمہاری نسل باپ سے شروع ہوتی ہے، ماں بھاوے کی تردی ہو گئی۔ اگر باپ پٹھان ہے تو بیٹے پٹھان ہوں گے، چاہے ماں ان کی عوانی کیوں نہ ہو، کسی اور خاندان سے کیوں نہ ہو۔ لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا سے شروع ہوتی ہے، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، وہ فاطمی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میرے علی شیر خدا کو اللہ پاک کے محبوب نے منع کر دیا تھا کہ اے علی، جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔
حضرت علی نے کوئی آرگومنٹ نہیں کی کہ یا اللہ نے تو اجازت دی ہے، فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ کیا حضرت علی شیر خدا کو قرآن نہیں آتا تھا؟ کیا ان کو مفاہیم قرآن کا علم نہیں تھا؟ آف کورس تھا۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کو علم کیسے نہ تھا، لیکن انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کو اتھارٹی بنایا ہے، جو وہ فرما دے وہی رب کا فرمان ہے۔ اور جتنا عرصہ سیدہ آپ کے عقد میں رہی، میرے علی نے کوئی شادی نہیں کی۔ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب نے کوئی شادی نہیں کی۔ جب انہوں نے پردہ فرمایا اس کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں فرمائیں، اور آپ کی جو بعد والی اولاد ہے اسے کہتے ہیں علوی۔ کیا بولتے ہیں؟ علوی۔ آپ کا صدر بھی کیا ہے؟ علوی۔ یہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہے، کیونکہ آپ کی بہت بچے ہوئے، ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ سادات وہ ہیں جو صرف اور صرف حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن پاک سے، آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے شروع ہوئی۔ یہ خاصہ نبوت ہے۔ قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، میرے نبی نے 11 کی۔ یہ آپ کو سمجھ آئی کہ حضور قرآن حضور کے قلب پر اترا ہے۔ ہم ہدایت کے لیے قرآن کے محتاج ہیں، حضور ہادی کائنات بن کے آئے ہیں۔ یہ قرآن بھی ہمیں مصطفیٰ کا صدقہ ملا۔ یہ تو قدیم تھا، جس طرح اس کی ذات قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، کلیم بھی قدیم۔ اللہ نے کلام کر دیا تھا، لیکن ویٹ میں رہا کب وہ آئے گا جس پہ بھیجا جائے گا۔ جب وہ آیا تو پھر قرآن آیا۔ اگر وہ مکے میں تھا تو قرآن مکے میں، اگر وہ غاروں میں گیا قرآن غاروں میں، اگر وہ مدینے گیا قرآن مدینے میں۔ اسی لیے بعض صورتیں مکیہ ہیں اور بعض صورتیں مدنیہ ہیں، کیونکہ جو صاحب قرآن جدھر جدھر چلتا گیا قرآن ادھر ادھر نزول اس کا شروع رہا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک قرآن کو اللہ نے اپنی اجازت سے تیرے قلب پہ نازل کیا ہے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو گفٹ دیا، اور وہ گفٹ میں آپ کو خیر سنتے رہتے ہوں گے واقعاتی دنیا میں کہ وہ 50 نمازیں تھیں۔ کتنی تھی؟ 50۔ آگے جب آتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل جاتے تھے، چھٹے آسمان پہ تو آپ کہتے تھے یار آپ انتظار میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کی انتظار میں ہوتے تھے کہ جس کو میں نہیں دیکھ سکا اس کو تو مصطفیٰ نے دیکھا، میں ان آنکھوں کو دیکھوں جو دیکھ کے آ رہا۔ آپ انتظار میں ہوتے تھے حضور کے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں ملی؟ فرمایا 50۔ فرمایا بڑی مشکل ہے، میری امت 3 نہیں پڑھ سکتی تھی، یہ کیسے پڑھیں گے؟ آپ جائیں خدا سے اور رخصت لیں، اور میں قربان جاؤں رب العالمین کی ذات پر، اگر 5 ہی کرنی تھی تو پہلے ہی 5 دے دیتے۔ خدا بھی چاہتا تھا کہ تو پلٹ پلٹ کے آ، میں اور رخصت کروں، میں اور رخصت کروں، میں اور کمپنسیٹ کروں اور رعایت دوں، تو آتا رہے میں بخشتا رہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی انتظار میں تھے کہ میں اس چہرے کو دیکھوں، ان مازاق کے سرمے والی آنکھوں کو دیکھوں، علم نشرح کے سینے کو دیکھوں، ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھوں، والضحیٰ مکھڑے کو دیکھوں، واللیل زلفوں کو دیکھوں۔ ہائے عشق نہیں آسان، بس اتنا ہی سمجھ لیجو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ نماز روایت سمجھ کے نہ پڑھا کرو، نماز یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا صدقہ ہے۔
یہ گفٹ ہے جو رب نے ڈائریکٹ دیا ہے اپنے محبوب کو. اور 50 سے پھر 9 چکر لگے اور 5 ہوئی. فرمایا اب جاؤ. حضور نے فرمایا مجھے اب رب سے شرم آتی ہے. میری امت سمجھے گی کہ یہ وہ گفٹ ہے جو مجھے آج کی رات ملا ہے، میری امت کے لیے ملا ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بڑی لجپال ہوگی، بڑی لجپال ہوگی، وہ 5 پڑھے گی. اللہ تعالیٰ یہ جو نماز ہے نا، جب یہ مس ہو تو سمجھو کہ گڑبڑ ہے، ایمان میں گڑبڑ ہے. جس آدمی کو نماز کی مسنگ کا احساس نہیں، وہ اپنے آپ نے ایمان پر شک کرے. ایسا کیوں ہے کہ نماز قضا ہوئی اور تجھے اور مجھے محسوس بھی نہ ہوا کہ میرا نقصان ہو گیا، میرا رشتہ کمزور پڑ گیا، مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں جانے نہیں دیا. آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ سمپل چیز ہے؟ نو، بہت بڑی نعمت ہے نماز. یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور جب تو کرے گا تو تجھے دیدار ملے گا. حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومن کی معراج ہے. جیسے ہم نے بات کی ہے، یہ اللہ کی اور رسول کی بات کی ریپیٹیشن ہے. آپ جب یہ ذہن میں تصور رکھ کے نماز پڑھیں گے کہ اللہ کے محبوب نے التحیات للہ والصلوات والطیبات پیش کیا، تو اللہ نے آگے سے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کیا. پھر حضور نے دعا مانگی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ زبان ہی کیا جو اس کا ذکر نہ کرے. اللہ نے آنکھ بھی اپنے نے اور محبوب کو دیکھنے کے لیے دی ہے، باقی چیزیں تو ان کا صدقہ ہم دیکھتے ہیں. جو اصل دیکھنا ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی زیارت ہے. اللہ کی زیارت تو کر نہیں سکتے. تو جب نماز پڑھتے ہیں تو قیام میں کھڑا ہونے سے لے کر التحیات تک پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ کی ذات حسین ہے اور میرا مصطفیٰ اس حسن کا پرتو ہے. جب بندہ اور خدا کے درمیان ڈائریکٹ آن لائن آپ ہوتے ہیں، یہ نماز اللہ کے ساتھ آن لائن ہونا ہے. آپ اس کو چھوٹی سی چیز نہ سمجھا کریں، بہت بڑی چیز ہے. ان سے پوچھیں جنہوں نے آنکھیں بند کر دیں، وہ قبرستان شہر خاموشہ میں چلے گئے، ان کو اجازت نہیں ہے وہ آپ کو بتا سکیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے نا، حضور کی سیرت سے تو ہر بات واضح ہے کہ جو لوگ بے نمازی ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ نماز اللہ رسول کی محبت کا پرتو ہے، یہ نچوڑ ہے. ہمارے لیے جو چیز ہمیں ملی وہ نماز ملی ہے. سفر معراج میں اور بھی بہت کچھ ہوا، لیکن جو ہمیں ملا اس سے وہ نماز ملی. اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں، اس سے دل کو اکتایا نہ کریں، اس کو کسی چیز کو اس پر ترجیح نہ دیا کریں. میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تھی ہمیں ایسے چھوڑتے تھے جیسے ہماری پہچان ہی نہیں، کیونکہ جب خدا بلاتا ہے تو پھر بندے کی پہچان کیوں بلا. تو اس کرنا تو سیکھ رب سے، رب بہت پیار کرتا ہے. شاید آنکھ نہیں دیکھتی، یہ لفظ سہارا ہے، یہ سہارا ہے. کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ ہے تو اللہ کا رشتہ ہے، باقی سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. ضرورت ہے اگر کوئی محبت ہے تو خدا کی اپنے بندے سے ہے.
یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، سب اسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ جتنے دن اللہ نے تمہیں دیے ہیں اس کو غنیمت جان، اس کو ضائع نہ کر۔ یہ لوگ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے جنہیں نال 6 گھنٹے گپا مرے نے، انہیں دن کچھ بھی نہیں دینا، انہیں کو کچھ نہیں لبنا۔ اسی وقت کو اپنے رب کی یاد میں گزارا کر۔ اوقات ہم معبود کے باہیار بسر شد، اوقات وہی اچھے ہیں جو اس کی یاد میں گزرے، باقی سب جھوٹ ہے۔ یقین جانیے شاید میری آپ سے ملاقات نہ ہو مرنے کے بعد، لیکن یاد رکھنا آپ کہیں گے کسی زلزلے نے بتایا تھا، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اس کی محبت کے سامنے ہیچ ہیں۔ آپ اس کے نام سے پیار کیا کریں، اللہ کے نام کو اور رسول کے نام کو سینے پہ لکھ لیا کریں، اور خدا سے دعا کیا کریں اے اللہ اپنی محبت سے دور نہ کرنا۔ نماز کی صورت میں اپنے پیار کی پیاس کو بجھانے کی توفیق دیتے رہنا، نوافل کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، ماں باپ کے ادب کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔